کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے 2 جانور کی. پوچھا جاتا ایک کی قربانی تو ٹھیک لیکن 2، تو حضور فرماتے تھے کہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے. اللہ پر اتنا پیار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کرتے تھے. تو اگر اللہ نے دولت دی ہے نا تو اپنی طرف سے کرو، ایک حضور کے نام کی بھی کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے. کیونکہ ہمیں حضور نہیں بھولے تو ہم حضور کو کیسے بھول سکتے ہیں. دوستو آج قربانی کا معاملہ ہی الٹا ہو چکا ہے. قربانی کا مطلب حکمت یہ تھی کہ یہ قربانی کا گوشت غریبوں تک پہنچ جائے. قربانی کرنے میں حکمت غریبوں تک گوشت پہنچ جائے. مہنگا ہوتا ہے آج کل، کتنا مہنگا گوشت چل رہا ہے، غریب ایک مہینے تک نہیں کھا پاتے ہیں. یہ قربانی میں حکمت یہ کہ تاکہ ان غریبوں کو بھی مل جائے. لیکن آج معاملہ کیا ہو گیا کہ قربانی کا گوشت اسٹاک کر لیا جاتا ہے، فریز کے اندر رکھ لیا جاتا ہے. 10 دن تک اس کو رکھ کر کے کھاتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگ تو محرم کا کھچڑا بھی اسی گوشت سے بناتے ہیں. اللہ اکبر، یہ غریبوں کا حق مارنا نہیں ہوا کیا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ گوشت آگے چل کے کیا ختم ہو جائے گا، ملے گا ہی نہیں. اللہ پر بھروسہ نہیں رہا اور ہم نے گوشت کو فریز میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اللہ اوپر، یہ غریبوں کا مال قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے. لیکن یہاں معاملہ سارا فریز کے اندر. اللہ اکبر. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے. کلیم اللہ ان کا نام تھا، اللہ سے بات کرنے والے کا لقب، اللہ کی کلیم. تو بات کرنے کے لیے جا رہے ایک غریب آدمی جس نے بہت دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور پر. تو کہنے لگ گیا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرا ایک عریضہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ مجھے سارے دن، ساری زندگی کا جو میرا مال ہے نا وہ ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے تاکہ میں جی بھر کے کھا سکوں ایک بار. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا ایسا ایسا بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنا اور اس کا رزق ایک ہی مرتبہ میں دے دیا اس کو، اور اس تک رزق اس کا پہنچ گیا. پوری زندگی کا ہر چیز، ہر قسم کی غذائیں موجود تھیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کئی عرصے کے بعد گزرے تب کیا دیکھتے ہیں کہ وہی غریب لنگر کر رہا ہے اور لوگ اس کے یہاں کھانے کھا رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہیں، وہ کھانا کھلا رہا، سب کو خود بھی کھا رہا، دوسروں کو کھلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے کہ جس انسان کو ایک ہی دن میں سب کچھ مل گیا اور اب اس کے پاس رزق کا ایک دانہ بھی نہیں بچا، تو وہ آج تک اس طرح لنگر کیسے کر رہا ہے؟ تو حاطف غیبی سے آواز آئی، اے موسیٰ اس نے اب میرے ساتھ تجارت شروع کر دی. اللہ اکبر، اس نے اب میرے ساتھ تجارت شروع کر دی. کیسی؟ کہ میں نے اس کو اس کے حصے کا مال ایک ہی دن میں عطا کر دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اسے مجھ پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کیا، ایسا بھروسہ کیا، مضبوط بھروسہ. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا، تو مجھ پر بھروسہ کر، میں تجھے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. ہم بھروسہ تو کریں اپنے رب پر، مانگے تو اپنے پروردگار سے، بھروسہ تو کریں یار. جو رب سمندر کے اندر مچھلی کو غذا دے سکتا ہے وہ ہمارا رب ہمیں بھی کھانا دے گا. جو پرندوں کو کھانا دیتا ہے، پتھر کے بیچ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک کھانا عطا فرماتا ہے. تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بھی اللہ دے گا، کیونکہ تم تو اشرف المخلوقات ہو یار. ان کیڑوں کی جو مخلوق ہے ان سے کئی گنا افضل تمہاری مخلوق ہے. تم اشرف ہو تمام مخلوقات میں. تو اللہ پر بھروسہ تو کرو. حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، میں نے اس کو ایک ہی دن میں ساری زندگی کا مال دیا، لیکن اس نے غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا، یتیموں کو کھلانا شروع کر دیا. اس کے نصیب کا انہوں نے کھایا، ان کے نصیب میں جو تھا میں نے سب اس کو دے دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں پوری زندگی تک ایسا ہی کرتا رہا. کیوں؟ اسے اللہ پر بھروسہ تھا. جو رب آج دے رہا وہ کل بھی دے گا، پرسوں بھی دے گا، روز دے گا. جب تک ہم حیات رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اس کا بھروسہ تھا. آج ہمارا بھروسہ کہاں اپنے رب پر؟ بھروسہ ہوتا تو اسٹاک تھوڑی جمع کرتے فریز کے اندر.
پھر تھوڑی بچا کر برف لگا کر کے اس کو بچا کر کے رکھتے. یہ تو غریبوں کہا کہ دے دو. اور اللہ نے اگر دیا ہے نا تو صرف گوشت نہ بھیجا کرو، اس کے ساتھ مسالے بھی بھیجو پکانے کے لیے. مسالے بھی بھیج دو. کچھ غریب ایسے ہیں جن کے پاس گوشت تو ہو جاتا ہے لیکن مسالے کا بھی انتظام نہیں ہوتا. ان کے پاس مسالے بھی بھیج دیا کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے. قسم خدا کی اگر ایسا کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کو یہ مخلوق کی خدمت تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دروازے سے عطا کرے گا. جہاں مٹی پہ ہاتھ رکھو گے نا سونا بن جائے گی. بس بھروسہ تو اللہ پاک پر رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو.